السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے تبوک تک آخری 34 سوال و جواب۔ سوال نمبر 31، فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون کون تھے؟ جواب، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سوال نمبر 32، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس کے حوالے کی تھی اور فرمایا تھا کہ قیامت تک یہ تمہارے ہی پاس رہے گی اور جو تم سے چھینے ظالم ہے؟ جواب، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 33، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا تھا؟ جواب، آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سوال نمبر 34، فتح مکہ کے بعد جب شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کا قتل کا حکم صادر فرمایا تھا؟ جواب، عبد العزیٰ بن قتل جو کہ کعبہ کے پردوں کو تام کر کھڑا تھا۔ سوال نمبر 35، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کا عکس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی کتنی تعداد تھی؟ جواب، 10,000۔ سوال نمبر 36، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے کس مقام پر لشکر اسلام کو حکم دیا تھا کہ آج رات ہر سپاہی اپنے لیے علیحدہ آگ روشن کرے تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی کثرت ہیبت طاری ہو جائے؟ جواب، مظہران کے مقام پر سوال نمبر 37، بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے فوج تھی؟ جواب، 12,000۔ سوال نمبر 38، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شہر میں داخلہ کے وقت کہاں نصب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے تھے؟ جواب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے ساتھ نظر بندی کے دن گزارے تھے۔ سوال نمبر 39، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں غسل فرمایا تھا اور اس کے بعد کتنی رکعت نماز بطور شکرانہ فتح پڑھی تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر غسل فرمایا تھا اور وہ 8 رکعت نماز بطور شکرانہ فتح پڑھی تھی۔ سوال نمبر 40، فتح مکہ کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ عام فرمایا تھا؟ جواب، اوہ صفا یعنی جبل صفا پر۔ سوال نمبر 41، قبیلہ بنو حوازن کی جنگی تیاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کس سے قرض لیا تھا اور اس کی رقم کتنی تھی؟ جواب، عبداللہ بن ربیعہ سے قرض لیا تھا اور یہ 30,000 درہم تھے۔ سوال نمبر 42، بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سے کس سے اسلحہ ادھار لیا تھا؟ جواب، صفوان بن امیہ سے۔ سوال نمبر 43، محاصرہ طائف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے متعلق اس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب، نوفل بن معاویہ سے۔ سوال نمبر 44، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کب عطا فرمایا تھا؟ جواب، جنگ موتا کے دن۔ سوال نمبر 45، اس صحابی کا اسم گرامی بتائے جن کے دفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت اور توجہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حسرت سے کہا تھا، کاش میں اس قبر میں دبایا جاتا۔ جواب، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ سوال نمبر 46، وفد بنی تے کے ساتھ اس شخص کا نام بتائیے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے کی گئی وہ دیکھنے پر اس سے کم ہی نکلا مگر یہ شخص مستثنیٰ ہے کہ جو کچھ سنا تھا اسے اس سے بڑھ کر پایا۔ جواب، زید الخیل۔ مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھ دیا تھا۔ سوال نمبر 47، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہونے والے ان وفود کی تعداد بتائی جو عام الوفود وفدوں کے آنے والے سال میں حاضر خدمت ہوئے تھے. جواب تقریباً 36 لیکن تعداد میں اختلاف ہے. سوال نمبر 48 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جھوٹے نبوت کا علم سب سے پہلے کس نے بلند کیا تھا؟ جواب مسلمہ کذاب دجال نے. سوال نمبر 49 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلا شاہی تحفہ کس نے بھیجا تھا؟ جواب نجاشی شاہ حبشہ نے. سوال نمبر 50 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوبات نامی پر مہر کا استعمال کب شروع کیا تھا؟ جواب 1 محرم 7 ہجری سے. سوال نمبر 51 مشرکین عرب میں سے وہ کون سا اولین شخص ہے جس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا؟ جواب ابو سفیان جن کا تحفہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قبول فرمایا تھا. سوال نمبر 52 اس سے پہلے آزاد کردہ غلام کا اسم غنیمت بتائی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا. جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 53 وہ پہلا موقع کون سا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ جنگی ترانہ صادر ہوا تھا؟ جواب غزوہ حنین میں جب لشکر اسلام میں سگی پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید خچر پر چند رفقا کے ساتھ چٹان کی طرف میدان میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا انا النبی لا کذبا انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سوال نمبر 54 وہ کون سا موقع ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شاعر نے انعام پایا تھا؟ جواب فتح مکہ کے بعد کعب بن زہیر نے مدینہ شریف میں حاضر خدمت ہو کر معافی کے لیے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعادو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت کے طور پر اپنی چادر مبارک انعام میں دے دی. سوال نمبر 55 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں پہلے حج کا امیر کس کو مقرر کیا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو. سوال نمبر 56 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مدینہ پر اپنا قائم مقام کس کو مقرر فرمایا؟ جواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 57 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہونے والا اولین جمعہ کون سا ہے؟ جواب جو ہجرت کے فوراً بعد 12 ربیع الاول 1 ہجری کو بنی سالم کی آبادی میں پڑھایا گیا تھا. اس میں تقریباً 100 آدمی شامل تھے. سوال نمبر 58 مدینہ کے اس پہلے نوجوان کا نام بتائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا تھا؟ جواب سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. سوال نمبر 59 حضور خیبر کی جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مجاہدین کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب 1600 جن میں سے 200 سوار بھی شامل تھے. سوال نمبر 60 جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کون سا قلعہ فتح کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا جسے دوسرے صحابہ کرام فتح کرنے میں ناکام رہے تھے؟ جواب قلعہ قموز جو یہودیوں کے پہلوان مرحب اور اس کے ساتھیوں کا گڑھ تھا. سوال نمبر 61 ان لوگوں کے نام بتائیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مخالفت کی تھی لیکن فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ جواب صفوان بن امیہ الجمعی، اکرم بن ابو جہل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، کعب بن زہیر، وحشی بن حرب، ابو لہب کے بیٹے عقبہ اور معتب، ہند بنت عقبہ زوجہ ابو سفیان، حبار بن الاسود، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے. سوال نمبر 62 کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کب فرمایا تھا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. جواب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مالی امداد کا اعلان فرمایا تھا. سوال نمبر 63 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کب کیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 10 ہجری کی 25 تاریخ کو حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے لیکن کیونکہ اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. سوال نمبر 64 کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان عرفات میں کتنے جانصار موجود تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا؟ جواب 1,24,000. تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنگ
حدیبیہ سے تبوک تک کے آخری 34 سوال و جواب، اس کے بعد تبوک سے آخری آرامگاہ تک سوال جواب بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔